اس ملک کے جرنیل نے لٹیروں کو، جیب کتروں کو عوام پہ مسلط کیا. جنرل شیر خان کی فیملی کو یہ بھی تکلیف ہوئی تھی کہ وہ جنرل 12 ارب روپے کے ایسٹ کے ساتھ جو ہے وہاں پہ اس نے پراپرٹی بنائی. وہ احساس، وہ تکلیف کا احساس کسی کو ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیفنس مضبوط ہو، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان اداروں کا احتساب ہو. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان اداروں کو کس نے یہ حق دیا ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں، یہاں پر ہم سنتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، لیکن جو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ ہوا یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. کسی کی بیٹیاں نہیں اٹھائی گئی، ہمارے لوگوں کی بیٹیاں اٹھائی گئی، اس کو بلیک میل کیا گیا. کسی کی ماں کو نہیں اٹھائی گئی. میں اس دن میں حلفیہ کہتا ہوں، یہاں پر ایک میں نام نہیں لیتا. ادارے کے لوگ گئے اس کے بیڈ روم سے، اس کی بیوی کے فون سے اس کو کال کی گئی کہ پریس کانفرنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس ایوان میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اپنے علاقے کے لوگوں کا شکر گزار اور عمران خان کا شکر گزار ہوں کہ اس ایوان میں 2013 سے میں ہوں. اقتدار میں بھی رہے، اپوزیشن میں بھی رہے، لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کہ اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہمیشہ بجٹ کی تعریف کرتے تھے، اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس بجٹ پہ تنقید کر رہے ہیں. اور پچھلے 3-4 دن سے میں جو سنتا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں، ایک شیخ وقاص صاحب، قیصر شیخ صاحب، شاید اس کی منسٹری کی شریف بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، شاید منسٹری کی مجبوری ہو، یا فائنانس منسٹر صاحب سے اس کی میرا خیال ہے علاقے کا یا یہ مجبوری ہو. ایک میری بہن نے کوشش کی، ایک غلام ابن غلام، اس نے اس بجٹ کی تعریف کی اور کوشش کی کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرے. باقی ایسے کسی ممبر کو اس سائٹ پہ جو بیٹھے ہیں میں نے کسی کو نہیں سنا، کیونکہ اس بجٹ میں نہ تو عوام کے لیے نہ اس ملک کے لیے کچھ ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس بجٹ میں 1500 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں. اچھی بات ہے، حکومت کو اپنی ریونیو بڑھانی چاہیے، لیکن اس بجٹ میں جو ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں ان کو ریلیف دی گئی ہے، اور ٹیکس ان لوگوں پہ جو آلریڈی ٹیکس دیتے ہیں، جس میں اکثریت جو ہے سیلری والی کلاس کی ہے، ان لوگوں پہ ٹیکس جو ہے مزید بڑھا دیا گیا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، نگران حکومت جو پی ڈی ایم کی سپورٹ سے تھی، جنہوں نے کسان کو کچلا، جن کی وجہ سے کسان آج رو رہا ہے، اس بجٹ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پیپل پارٹی والوں کی مجبوری ہے، اس کو زبردستی اتحادی بنا دیا گیا ہے. سب رو رہے، سب احتجاج کر رہے، لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو بھی کہے لیکن ووٹ یہ دیں گے، کیونکہ یہ سارے ان کا رزق جی ہے اس اسمبلی سے چلتا ہے، ان کا روزگار ہی یہی ہے. یہ کماتے ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. ان کا اقتدار کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے. یہاں پر بات ہوئی ہے، ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ تجاویز لے کے آئے. تجاویز تو ان لوگوں کے پاس لی جاتی ہے، حکومت وقت کا یہ ذمہ داری بھی ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ بجٹ بنا لے، لیکن وہ حکومت وقت جن کو عوام کی سپورٹ ہو، وہ حکومت وقت
जो वोट लेके आए हो, ऐसे 547 से बनाई हुई हुकूमत की क्या औकात। पीपल पार्टी वाले कहते हैं कि हमारे साथ बजट जो है डिस्कस नहीं किया। भाईजान मुस्लिम लीग नून के साथ भी डिस्कस नहीं किया। डिस्कस तो उन लोगों के साथ किया जाता है जिनकी कोई औकात हो। एस्टेब्लिशमेंट के लाने वाले, आज पहली दफा मैं सुन रहा हूं, एक मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट का बजट 2200 अरब रुपए रखा गया। उस टाइम अब हिंदुस्तान का ये था। मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ ये कंपैरिजन न दे, हिंदुस्तान की रिजर्व का भी बता दे, हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट का बता दे, उसकी तालीम की बता दे, उसकी तरक्की की बता दे। और हमें इत्तराज है, हमें एस्टेब्लिशमेंट के बजट पे इत्तराज है, सिर्फ 2200 अरब रुपए नहीं है। सिविलियन की जो बजट है, सिविलियन की जो तनख्वाहें है, जो पेंशन है, 560 अरब रुपए वहां पर भी है। हमें इसलिए इत्तराज है कि हम अपनी मुल्क की दिफा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी दिफा मजबूत हो, हम चाहते हैं कि हमारी आर्मी मजबूत हो, लेकिन उसका जो काम है वो अपना काम करे। हम इसलिए इत्तराज है कि आया हमारे इदारों के साथ इतना ज्यादा फंड है। हमें इसलिए इत्तराज है कि हमारे इदारे जो वो काम उसकी जिम्मेदारी बनती है वो नहीं करते, वो किसी और काम में लगे हुए हैं। हमें इसलिए इत्तराज है कि यहाँ के इदारे जो मेरे डिफेंस की बजट से उसको पैसे मिलते हैं, एक एक एमएनए के साथ राबिता किया गया था कि आपको 20 करोड़ देंगे, आपको 30 करोड़ देंगे। हमें इत्तराज है इस फंड पे कि फंड कहां से आता है। हमें इत्तराज है कि यहां पर 30-40 साल हमारे पुख्तून जो है दर बदर की टोकरे खा रहे हैं। हमें इत्तराज है कि हमारा बजट तो बढ़ रहा है लेकिन हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती, हमारे स्कूल महफूज नहीं है, हमारे हॉस्पिटल महफूज नहीं है, हमारे शहर महफूज नहीं है, हमारे मस्जिदें महफूज नहीं है। तो हमें इस पे इत्तराज है। यहां पर एक साहब को मैं सुन रहा था कि कर्नल शेर खान शहीद की मुजस्समे को किसी ने तोड़ा है और उसकी फैमिली को जो है तकलीफ हुई होगी, उसकी तकलीफ हुई होगी। बिल्कुल हमें भी तकलीफ हुई है, लेकिन कर्नल शेर खान के फैमिली को जो तकलीफ इसलिए हुई है कि इस मुल्क के जर्नल ने लुटेरों को, जेब कतरों को अवाम पे मुसल्लत किया। जनरल शेर खान की फैमिली को ये भी तकलीफ हुई थी कि वो जनरल 12 अरब रुपए के एसेट के साथ जो है वहां पे उसने प्रॉपर्टी बनाई। वो एहसास, वो तकलीफ का एहसास किसी को है? हम चाहते हैं कि हमारा डिफेंस मजबूत हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि इन इदारों का एहतसाब हो। हम ये भी चाहते हैं कि इन इदारों को किसने ये हक दिया है। तारीख में पहली दफा नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं, यहां पर हम सुनते हैं कि फला के साथ ये हुआ, फला के साथ ये हुआ, लेकिन जो पीटीआई और पीटीआई के वर्कर के साथ हुआ ये किसी के साथ नहीं हुआ। किसी की बेटियां नहीं उठाई गई, हमारे लोगों की बेटियां उठाई गई, उसको ब्लैकमेल किया गया। किसी की माई को नहीं उठाई गई। मैं उस दिन में हल्फिया कहता हूं, यहां पर एक मैं नाम नहीं लेता। इदारे के लोग गए, उसके बेडरूम से, उसकी बीवी के फोन से उसको कॉल की गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है कि नहीं करना है। ये बेगैरती के खान के लिए आपने 3 जनरेशन जो है कुर्बान करने होंगे। जो हमारी आने वाली नस्ल है उसको समझ है, उसको पता है कि इन खानदानों ने मुल्क के साथ क्या किया। उसको पता है कि आप लोगों ने अपनी जात से आपका सोच आगे नहीं बढ़ा और आप लोग इसलिए रिजेक्ट हो गए। हमें यहां बैठे हुए लोग हमें अखलाकियात की दर्स रहते हैं। ए बेशर्मो,
یہ الفاظ ہم ایکسپنج کرتے ہیں، میں یہ واپس جذبات میں آپ بہک نہیں جائیں. میں واپس دیتا ہوں واپس. جی وائنڈ اپ کریں، 9 منٹ ہو گئے. استعمال کیا تھا، یہ الفاظ اس لیے تھے میں نے کہ لیکن مجھے میں چلا گیا ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. میں معذرت کہتا ہوں جو اس نے کیا تھا اس کو کہتا ہوں. بس میں چھوڑے میں یہ الفاظ میں واپس لیتا ہوں، لیکن ایک منسٹر نے کہا اس لیے میں نے کہا مجھے افسوس ہے یہ نہیں کہنا چاہیے تھے. وائنڈ اپ کریں، آپ میں معذرت کرتا ہوں. 9 منٹ سے اوپر ہو گیا، چلیں وائنڈ اپ کریں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہاں پر اگر ادارے اپنا ڈیفنس منسٹر خود بنا کے لے آئے فارم 47 کے ذریعے، اگر یہاں ادارے اپنا وزیر اعظم خود بنا کے لے کے آئے، اگر یہاں ادارے حکومت خود بنا کے آئے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ادارے فیصلہ کرے کہ کون وزیر اعظم ہوگا، پھر ادارے فیصلہ کرے کہ کس نے الیکشن لڑنا ہے کس نے الیکشن نہیں لڑنا. اگر ہمیں کہا جاتا ہے تو ادارے بھی اپنی حدود میں رہے. اگر ہمیں یہاں کہتا ہے کہ مفاہمت کی بات کرو، ہم پہ پنجاب میں روزانہ FIR کاٹی جاتی ہے. ہم جب پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملتی. ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن ہمیں سپیس نہیں ملتا. ہم سندھ میں ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، ہم بلوچستان میں نہیں کر سکتے. پھر KPK میں آپریشن کی بات کر رہے 10 منٹ ہو گئے، لیکن ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا. KPK میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا. ہمیں یہ بتایا جائے کہ KPK میں جو پہلے جو 20 سال سے جو آپریشن اس کا رزلٹ ہمیں بتایا جائے، اس کا رزلٹ ہمیں بتایا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سپاہی شہید ہوتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے سپاہی کیوں شہید ہوتے ہیں. لیکن بھائی اسپیکر صاحب، جب ایک سپاہی فوج میں جاتا ہے تو وہ شہید ہونے کے لیے ہوتا ہے. وہ شہید اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں شہید ہوتا ہوں، ہم اس کے جذبے کی قدر کرتے ہیں. لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں نے شہید نہیں ہونا. میرے پاس بیٹا ڈاکٹر امجد کی فیملی نے شہید نہیں ہونا تھا، لیکن 4 لاشیں انہوں نے اٹھائی. یہاں پر اگر ادارے کے لوگ شہید ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر ہے، لیکن اس کو میڈل ملتا ہے، اس کو پیکج ملتا ہے، اس کو جھنڈا ملتا ہے، اس کو سلامی ملتا ہے. میں یہ ہزاروں شہید کہاں لے کے جاؤں؟ میری زمین کے فیصلے یہاں پر ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، جن کو عوام کا پتہ نہیں، جن کو ہمارے مسئلوں کا پتہ نہیں. اور عجیب بات اور میں بتا دوں کہ جہاں پر وسائل ہے تو وہاں امن و امان کا مسئلہ ہے. شکریہ. تو یہ صرف شکریہ. شکریہ. 12 منٹ ہونے کو ہیں. مائک کھولیں، وائنڈ اپ کریں پلیز. جناب میکسیمم ممبرز تبھی بول سکیں گے جب آپ تھوڑا وقت کی پابندی کریں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم نہ کسی آپریشن کا حصہ بنیں گے اور نہ کسی کو اجازت دے دیں گے کہ ہماری زمین پہ ایک آپریشن کرے. آخر میں ملاکنڈ ڈویژن کی بات کرتا ہوں. ملاکنڈ ڈویژن ٹیکس ایگزام ایریا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں حصہ ڈالیں. لیکن صرف آپ کو بتاؤں، ملاکنڈ اور فاٹا میں، پاٹا اور فاٹا میں جہاں پر لٹریسی 54% ہے سارے KPK میں، تو فاٹا میں 17% ہے. جہاں فیمیل لٹریسی 32% ہے تو فاٹا میں 7% ہے. جہاں ڈاکٹر وائنڈ اپ کریں. ایک ڈاکٹر 1300 مریضوں پہ سارے KPK میں ہے تو فاٹا میں 8000 پہ ایک مریضوں پہ ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہمیں بھی اتنی ترقی دی جائے جتنے باقی پاکستان ہے. اگر ہمیں آپ ترقی نہیں دیتے، ہمیں آپ سارا سال جو ہے آپریشن میں لگاتے ہیں، ہمارا وہاں کاروبار تباہ ہے، ہمارا ٹورزم تباہ ہے، ہماری لائن آرڈر کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پر تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرے. اور آخر میں یہاں بجلی کی بات کرتے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس پاکستان کے لیے ہم اپنے بزرگوں کے قبریں ڈبوئے، ہم نے ڈیمیں بنائے، ہم نے 1 روپے پہ 1.5 روپے پہ جو ہے ہم بجلی بناتے ہیں، پھر بھی ہمیں 30 روپے 40 روپے پر ہمیں نہیں دیا جاتا. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر لوگ چوری کرتے ہیں. جی جناب فتح اللہ خان صاحب، بہت موقع دیا وائنڈ اپ کرنے کا.